السلام علیکم. سپریم کورٹ سے میں ہوں ابشار حسین اسدوری. اور ناظرین, آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی جو ہے بڑی عجیب صورتحال میں سماعت ہوئی. پہلے 9 رکنی بینچ جو گزشتہ روز تشکیل کیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے, جس میں چیف جسٹس کو سربراہ کر رہے تھے, اور جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ ساتھ جو جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود شامل تھے, انہوں نے اعتراض اٹھایا. بینچ ٹوٹ گیا, اس کے بعد 7 رکنی بینچ بنا اور بینچ کے بعد پھر کیس کی سماعت ہوئی. میرے ساتھ افضل جاوید موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کے کمرے عدالت میں. آج یہ موجود تھے ہمارے ساتھ. جاوید کو یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ میں آج 9 رکنی بینچ بنا. آپ کو یاد ہو تو جسٹس قاضی فائز صاحب پچھلے 65 دن سے کوئی مقدمہ نہیں سی. اس صورتحال کے باوجود پہلی بات یہ کہا کہ ان سے مشاورت کیے بغیر بینچ میں انہیں بٹھایا, اور پھر تو آج بینچ میں صورتحال بھی کر ہمارے ناظرین ابراز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت گرمی کی شدت کتنی زیادہ ہے, اور کبھی بجلی آ رہی ہے جا رہی ہے, تو صورتحال بڑی بدلی ہوئی ہے. اس طرح غصہ نہیں ہوتا عوام میں کہ یار ایک کیسے کام ہو رہا ہے, بتاتے بھی نہیں بجلی کب چلی جاتی ہے کب آ جاتی ہے. مجھے تو آج وہ ویسے ہی آج صورتحال نظر آئی کہ کس طریقے سے اچانک سے کل شام کو رات 8 بجے چیف جسٹس پاکستان کی منظوری کے بعد ایک نکات جاری کی جاتی ہے, اور 9 رکنی راجر بینچ جو 9 میں کی واقعات ہیں اس میں جو سویلین لوگوں کے مقدمات ہیں ملٹری کورٹس میں ایک ٹرائل جو عمل شروع کیا جا رہا ہے, اس کے بعد تو ڈائریکٹ فاصلے بھی فکس کر دی جاتی ہیں. وہ سارا غصہ اتنی گرمی کی شدت آج ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے تھے, پسینے سے برا آتا ہے. وہ شدت اس گرمی کا جو ہمیں پورا اندازہ آج جسٹس قاضی فائز صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گرمی کی شدت باہر ہو رہی تھی وہ کمرے عدالت میں تھی, وہ مجھے بالکل نظر آئی ہے. اور جو غصہ 3 مہینے کا تھا نا جسٹس قاضی فائز صاحب کا, آج انہوں نے برملا ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. وہ تمام آئینی اور قانونی نکات انہوں نے آج کمرے عدالت میں اٹھا دیے, جس کا وہ پچھلے 3 مہینے سے ذکر کرتے ہیں. خاص طور پہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ جو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جتنے بھی بینچز بند ہیں, اور آج برملا کہہ کے چلے گئے, اٹھ کے چلے گئے کہ بھائی جو آج کمرے عدالت لگی ہوئی ہے اس کو بھی وہ عدالت تسلیم نہیں کرتے, اور واضح کر کے کہ جب تک چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر لیں گے, وہ کسی بینچ میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں بیٹھے گی. کیونکہ نامزد تو ہو گئے ہیں ملک کے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان. الیکشن وزارت قانون پاکستان کی طرف سے منظوری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا, لیکن حالات مجھے ویسے نہیں لگ رہے جو وہاں پر ہمارے سامنے وہ ایک گلدستے کی باتیں انہوں نے کی, پھولوں کی باتیں کی, خوشبو کی انہوں نے باتیں کی. آج جسٹس قاضی فائز صاحب نے ہمیں لگ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی کوششیں, یہ ہمارے بالکل سامنے جو ایک پھول پودا لگایا گیا تھا, وہ پھول تھوڑا سا وہ پودا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوگا, لیکن آج کی جو ان کی گفتگو تھی نا, مجھے نہیں لگ رہا کوئی اس برف میں کوئی پگھلاہٹ آئی ہے, کوئی کمی ہے. اچھا, یہ بتا دیجیے گا کہ ایک طرف تو قاضی فائز صاحب کو تو پہلے سے ہی تحفظات تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے, ساتھ ساتھ آج ان کو سپورٹ کیا جسٹس سردار طارق مسعود نے. انہوں نے بھی کہا کہ جو قاضی فائز صاحب کا موقف ہے اس کی وہ تائید کرتے ہیں, اور انہوں نے بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا. جی بالکل, جسٹس سردار طارق صاحب جو اگلے وہ سینئر جج بن جائیں گے جب یہ ٹرانزیشن پیریڈ مکمل ہو جائے گا, قاضی فائز صاحب پاکستان بن جائیں گے, تو انہوں نے بھی ان کو اکنالج کیا. اور بار بار آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں سینئر قانون وزیر صاحب کی جانب سے فیصل دیکھی جان خدا کے لیے رک جائیں, نہ جائیں. لطیف خدا صاحب اٹھ گئے کہ یار حملے ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو اٹیک کیا جا رہا ہے, کہ رک جائیں, اور بڑا ہی اہم پبلک امپورٹنس ہے اس کو. لیکن آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا قاضی فائز صاحب, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عدالت ہے, یہ گھر نہیں, یہاں پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. تو بڑی ہی عجیب صورتحال صبح کی پہلے جو آج کی پروسیڈنگ رہی 2 حصوں میں رہی ہے. پہلے 9 رکنی بینچ آئے, جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق صاحب نے ریفیوز کیا. انہوں نے قانونی نکات کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ جب تک ان معاملات کو دور نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ بینچ کا حصہ نہیں بنے گی. مکمل طور پہ انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا. جو تحفظات ہیں وہ تحفظات دور کرنے کی بات کی. چیف جسٹس صاحب گئے چیمبر میں, ساتھی ججز سے مشاورت کی. لیکن ایک آج دوسرے حصے میں اس پروسیڈنگ میں بڑا چینج مجھے دیکھنے میں نظر آیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں, وہ ان کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے پینل کے 2 ججز کی موجود ہیں 7 رکنی بینچ میں, جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ. یقیناً آج وہ بھی بینچ کے دیگر ججز کے ساتھ باتیں اور معاملات میں شانہ بشانہ نظر آئے. بالکل ہے, انہوں نے احتساب کہا کہ بھائی اگر کوئی بینچ کے اوپر کسی کو بھی, کسی اسٹیک ہولڈر, کسی فریق کو, ایون کہ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی مخاطب کر لیا, آخر آپ کو بھی اعتراض ہے بینچ کے اوپر بتا دیں, ورنہ بینچ پروسیڈنگ شروع نہ کریں. بینچ نے کہا جی, تمام لوگوں نے, وکیلوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی تھوڑا سا میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے
حالات کو بگڑنے سے بچایا ہے. یہ کریڈٹ جیسے منصوری صاحب کو ضرور چاہتے ہیں, لیکن جو پروسیڈنگ ہوئی ہے, اب جو اہم قانونی نکات اور آئینی نکات مطلب ججز صاحبان نے بھی اٹھایا ہے کہ آیا کہ جو مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں 4000 لوگ جن کا ذکر کھوسا صاحب نے کر دیا ہے کہ 4000 لوگ کو اٹھائے گا, لیکن ان کے اوپر ملٹری ایکٹ کی جو سیکشنز ہیں, آرمی ایکٹ کی سیکشنز ہیں, وہ نہیں لگائے گی. تو اب آئینی اور قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے آخر میں اختتامی ریمارکس بڑے عام تھے. انہوں نے کہا کہ چاہے وہ اکیوز ملٹری کورٹس میں یا ملٹری کی کسٹڈی میں یا سویلین کسٹڈی میں ہوں, تو ان کو رائٹ آف ہے پورا کہ ان کو لیگل ایکسیس جو ہے ان کے لائر کی وہ ہونی چاہیے. تو ایک بڑا اہم میسیج کنوے کیا گیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے متعلقہ حلقوں کو, کہ اگر اس امید کا بھی چیف جسٹس صاحب نے اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اب تک جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع نہیں ہوئے ہوں گے. تو اٹارنی جنرل صاحب کو بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ امید ہے کہ ان معاملات کے اوپر وہ قانونی اور آئینی نکات اٹھائیں گے اور ان کو سنے بغیر وہ کوئی انٹرم آرڈر نہیں دیں گے. تو لہٰذا یہ چیز تو طے ہو گئی ہے کہ چیف صاحب کی جو گاڑی ہے بڑی موٹر وے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کل نہیں تو پرسوں تو اس کیس کا فیصلہ وہ انٹرم آرڈر. اچھا عبد جاوید بھائی, اگر میں آج کی کورٹ ہیئرنگ کی بات کروں, کیس کی بات کروں, تو آج سپریم کورٹ کی جانب سے خاص طور پر اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جہاں پر وکیل لطیف کھوسا کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ اس ٹرائل کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل چل رہے ہیں اس پر حکم امتناع دیا جائے, وہ درخواست سپریم کورٹ نے فی الحال مسترد کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے تمام فوجی اور سیوین جو لوگ جہاں پر اس وقت گرفتار ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد, ان کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا ہے. ان تمام معاملات پر کچھ جو ورکرز جہاں پر 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہیں ان کا تذکرہ ہوا, صحافیوں کا بھی تذکرہ ہوا, وہ کیا تھا؟ لیکن جب اختتامی ریمارکس ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان نے بینچ اٹھنے سے پہلے, جہاں انہوں نے ان 4000 لوگوں کی کسٹڈی کا ذکر کیا, تو وہاں پر اٹارنی جنرل آف پاکستان سے مکالمہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جرنلسٹوں کو بھی اٹھایا گیا ہے, تو ان جرنلسٹوں کو بھی رہا ہونا چاہیے. یہ اشارہ آپ کو پتہ ہے کس کے بارے میں بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم تو یہاں پر کھل کے بات کریں گے, شاید میری جو اپنی رائے ہے عمران دیاز کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. یقیناً کیونکہ جب سے ان کو اٹھایا ہے تو ان کے بارے میں ویئر اباؤٹس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا کہ قانون ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی جو ہے پٹیشن لکھی تھی اور وہاں پہ بھی یہی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر گئی تھی کہ ان کے بارے میں نہیں پتہ, اور آخری معلومات جو بتائی جا رہی تھی کہ وہ افغانستان میں ان کی موجودگی کی جو انفارمیشن ہمیں ملی تھی. اب لیٹس سی, اب کل جب کورٹ لگتی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو چیف جسٹس آف پاکستان کے الیکشنز ہیں, جنہوں نے تمام ریکارڈ مانگا ہے کہ آیا کتنے لوگ سویلین جو اداروں کے پاس ہیں, کتنے لوگ ملٹری جو ہمارے ادارے ان کے پاس ہے, کتنی خواتین کا ذکر آیا ہے, ان کے بارے میں بھی تفصیلات مانگی ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ان کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی لائی جائے. تو تھوڑا سا کنسرن جو آج میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے چہرے پر دیکھا ہے وہ کافی پریشان مجھے دکھائی دے رہے ہیں تمام معاملات کو لے کر, اور لگ ہی رہا ہے کہ چیف صاحب کل کے دن ہی کوئی انٹرم آرڈر ہے. جی ناظرین, افضل جاوید صاحب کی آپ نے باتیں سنی. آج کی سماعت کا احوال آپ کو ہم نے بتا دیا, کس طرح بینچ بنا, بینچ ٹوٹا. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے بھی پہلے 9 رکنی بینچ بنا, پھر وہ سکڑ کر 7 بنا, پھر 5 بنا, اور پھر آخر میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا 90 دن پر انتخابات ہوں. مگر اس فیصلے پر تاحال سپریم کورٹ پر کہ جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج پہلی سماعت کی, اس میں بھی یہی ہوا کہ 9 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے تشکیل دیا گیا تھا, اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کے انکار کے بعد یہ بینچ ٹوٹا. پھر چیف جسٹس کی جانب سے نیا بینچ تشکیل دیا گیا, اور جو بقیہ 7 ججز تھے انہوں نے آج کیس کی ہیئرنگ کی. تمام وکلاء کی جانب سے دلائل دیے گئے, اور خاص طور پر درخواست گزار اعتزاز حسن کے وکیل لطیف کھوسا کی جانب سے دلائل دیے گئے. ان کے دلائل مکمل ہوئے, اور خاص طور پر انہوں نے 3 پوائنٹس بڑے اہم اٹھائے تھے. انہوں نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا تھا کہ جو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل چل رہا ہے اس حوالے سے ان کو اپیل کا حق نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ ان فیصلوں کو جو ہے پبلک بھی نہیں کیا جاتا ہے. ان تمام معاملات کے بعد آج لطیف کھوسا کے دلائل مکمل ہوئے. کل مختلف جو این جی اوز کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھی, ان کے وکیل فیصل صدیقی کل, کیونکہ جمعے کا دن 9:30 بجے سے اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی, اور یہی 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا, اور ساتھ ساتھ جو دیگر فرقین کے وکلاء ہیں وہ بھی دلائل دیں گے. اٹارنی جنرل پاکستان بھی دلائل دیں گے, اور ممکنہ طور پر کل سپریم کورٹ کی جانب سے ہو سکتا ہے حکم امتناع بھی جاری کیا جائے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل روک دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ
وفاقی حکومت سمیت وزارت دفاع ہیں، اٹارنی جنرل ہیں اور دیگر فریقین ہیں، ان کو نوٹسز بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ تو کل سماعت میں جو کچھ ہوگا اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔